بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس گھر میں آج کے دن یہ صورت پڑھی جائے وہ گھر دنوں میں کروڑ پتی بن جاتا ہے، شرطیہ مقدر اور نصیب ایک دن میں چمکائیں۔ محترم ناظرین، جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اس شخص کو چاہیے یہ میرا بتایا ہوا عمل کثرت کے ساتھ چلتے پھرتے پڑھ لیں۔ یہ کلمات جو ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا، ظالم کے ظلم سے بھی محفوظ ہو جائے گا، کوئی شخص اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکے گا، ہر جگہ پر اس شخص کو کامیابی ملے گی، کوئی بندہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کاروبار کرے گا، تجارت کرے گا، اس کو دگنا نفع ہوگا۔ اگر اس کی مقدر کا ستارہ گردش میں کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، صرف ایک دن کے عمل سے، صرف آپ نے چلتے پھرتے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ لینا ہے، اسی دن کے اندر ہی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا فائدہ ہوگا، آپ کو اربوں کا فائدہ ہوگا، جو آپ کو کئی بڑے بڑے وظائف سے، بڑے بڑے عملیات سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ آپ اس عمل کو ایک دن، آپ جہاں پر کئی ہفتے عمل کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت دیتے ہیں، اگر ایک دن اس وظیفے کے نام کر دیں، اس میرے بتائے ہوئے عمل کے نام کر دیں، یقین جانیں آپ کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی، مقدر چمک جائے گا، کاروبار کھل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا، لوگ آپ کی نسلیں آپ پر رشک کریں گے، آپ کو دعائیں دیں گے، آپ کی نسلوں سے رزق نہیں ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اندر اتنی طاقت اور تاثیر رکھی ہے۔ بہت سے لوگ یہ بات کہتے ہیں بڑے وظائف سے رزق کیسے مل جاتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اس عمل کو کریں، آپ کو یقین ہو جائے گا، اور آپ خود کہیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ مجھے فلاں وظیفے نے مالا مال کر دیا ہے، فلاں وظیفے نے مجھے ارب پتی بنا دیا ہے، فلاں عمل نے مجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا ہے، میں نے فلاں وظیفہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پر کرم کے دروازے کھول دیے، رزق میرے اوپر کشادہ فرما دیا ہے، جہاں جائیں گے کامیابی ملے گی، مقدر آپ کا ایسے چاند کی طرح، سورج کی طرح روشن ہو جائے گا، آپ کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ اس لیے ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس کو ہم سورہ قریش کہتے ہیں، آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کتنی تعداد میں پڑھنا ہے، یہ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں ایک قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ یہ عمل آپ کو ہر شر سے محفوظ کر دے گا، ہر حاسد سے آپ کو محفوظ کر دے گا، ہر نقصان سے آپ کو محفوظ کر لے گا، یقین جانیں یہ آپ کے ارد گرد حصار بنا لے گا، دیوار میں کھڑی کر دے گا، کوئی مشکل، کوئی مصیبت آپ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ خواتین بھی عمل کو کر سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی اس عمل سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ عمل، یہ صورت کے اندر طاقت اللہ نے اتنی رکھی ہے، اگر آپ کا کوئی دشمن ہو، آپ کی جان لینے تک تلا ہو اور ظلم و ستم کی انتہا کر رہا ہو، اور کہیں سے بھی آپ کو اس سے جان چھڑانے کا چانس نظر نہ آ رہا ہو، آپ صرف 41 مرتبہ اس کو مغرب کے بعد پڑھ لیں، یقین جانیں آپ اپنے دشمن کی چیخیں سنیں گے، آپ اپنے دشمن کی پکار سنیں گے، وہ کیسے آپ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ بڑا نہایت ہی مجرب عمل ہے، جو بچے سوکھ جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، دبلے پتلے ہو جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بھی اس صورت کا یہ خاص عمل کر سکتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا، یقین جانیں مکھن کے اوپر آپ نے دم کر کے وہ مکھن بچے کو کھلا دینا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ دنوں کے اندر موٹا تازہ خوبصورت ہو جائے گا، اور اسی طرح یہ عمل آپ کو کاروبار کے اندر اتنی ترقی دے گا، آپ کا حسن و نکھار نظر آئے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی دولت عطا فرمائے گا، یقین جانے میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب کوئی بندہ، کسی کو اللہ تعالیٰ ان عملیات سے فائدہ پہنچاتا ہے، اور جو بندہ یقین کے ساتھ عمل
کو کرتا ہے اور پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں اس وظیفے سے فائدہ ہوا، اور جو عمل آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانیں آپ سارے میرے لیے دعا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے۔ اس لیے آپ کو یہ عمل ایسا دے رہا ہوں کہ اس عمل کے بعد آپ کو ناکامی نہیں ہوگی، ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ بس آپ نے اس نیت سے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بند کاروبار کو کھول دے، صرف یہ نیت کرنی ہے۔ اگر نیت نہیں کریں گے، بغیر نیت کے پڑھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ دار و مدار نیت پر ہی ہونا چاہیے، پھر نیت کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کا کاروبار بالکل بند ہے، کوئی گاہک نہیں آتے، دکان ہے اس پر کوئی گاہک نہیں آتے، کوئی رش نہیں ہے، سارا دن ذلیل و خوار نقصان اٹھا کر گھر آ جاتے ہیں، اور گھر کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز نہیں، یقین جانیں آپ اپنے کاروبار پر جب جائیں، آپ اپنے کاروبار پر کھڑے ہو کر اس عمل کو شروع کر دیں۔ گاہک آئیں گے، اتنا ہجوم ہوگا۔ ڈاکٹروں کو میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دیکھا، ان کے پاس کوئی مریض نہیں آتا تھا، اور MBBS ڈاکٹر اور اس کے برعکس ایک سادہ سا سٹور بنا کے بیٹھا ہوتا ہے، بس ایسے اس کے پاس رش ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، یہ فارمولہ بتایا تھا میں نے، اور انشاءاللہ تعالی ایسا کرم کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ صرف اور صرف اتنی ہی بات ہو کہ صرف عمل کریں اور باقی آگے دوسروں کو فائدہ نہ ہو۔ نہیں، آپ جو مقصد ہو کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دکان پر رش ہو اور آپ کا سارا مال بک جائے، روز کا روز آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کو نفع بھی ہوگا، فائدہ بھی ہوگا، ترقی بھی ملے گی، عروج بھی ملے گا۔ آپ نے اس عمل کو کرنا اس طرح ہے، جب بھی صبح کے وقت آپ اس کو ڈیلی کی بنیاد پر بھی کر سکتے ہیں، ہر روز بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ صبح کے وقت کریں، آپ دوپہر کے وقت شروع کر لیں، بس آپ شروع کر لیں، اور انشاءاللہ تعالی شام ہوتے ہی آپ اس عمل کے نظارے خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ جس دن جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو صبح کے وقت وضو کر لیں، جب اپنے کاروبار کے لیے جائیں، اپنی دکان کے لیے جائیں، جاب کہیں پر کرتے ہیں، آپ دفتر میں جاتے ہیں، آپ گھر سے تازہ وضو کریں، اور وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اور یعنی کہ اللہ تعالیٰ میرا بند کاروبار کھول دے، میری ترقی ہو جائے۔ اگر کہیں پر ملازمت کرتے ہیں، آپ کہیں کہ میری ترقی ہو جائے، میری تنخواہ میں اضافہ ہو جائے، آپ کا کاروباری نیت کے اعتبار سے 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھ لیں۔ عام جیسے ہم نفل پڑھتے ہیں اسی طرح 2 نفل پڑھ لیں، جیسے نماز کے نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح حاجت کی نیت کر کے آپ نے 2 نفل پڑھ کے گھر سے نکلتے ہوئے آپ نے باوضو نکلنا ہے، اور اپنے کاروبار کے لیے جاتے ہوئے آپ اپنی بیوی کو یہ عمل بتائیں۔ اور اسی طرح کوئی بھی ہے، آپ خود کہیں کام پر جاتے ہیں، آپ کے والدین جاتے ہیں، ان کو یہ عمل بتائیں۔ اگر وہ نہیں کر سکتے تو خواتین گھر میں بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ عمل اتنے فائدے ہیں کہ آپ ان کے لیے بھی اس عمل کو کر کے فائدے لے سکتے ہیں، کہ آپ ان کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ بس آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ قریش کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے۔ سورہ قریش یہ ہے جو 30ویں سپارے کے اندر ہے، اس سورت کا نمبر 106 ہے، 30ویں سپارے کے اندر سورت موجود ہے۔ ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں، بس آپ نے شروع میں درود شریف پڑھنا ہے، پھر جب رات کو اس کے درمیان باتیں بھی کر سکتے ہیں، 10 مرتبہ پڑھیں، اور آپ کسی سے کوئی گاہک آ گیا اس کے ساتھ بات کریں، سودا بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی بھی بات نہیں کہ آپ مسلسل ہی پڑھتے رہیں، آپ تھوڑا وقفہ بھی کر سکتے ہیں، جب پھر آپ کے پاس ٹائم فری ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اسی طرح آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے، شروع میں 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، پھر جب رات کو ختم کریں، سونے لگیں، 7 مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، آپ کا عمل مکمل ہوا۔ درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ پڑھی، 2000 مرتبہ پڑھی، 5000 مرتبہ پڑھی، انشاءاللہ آپ نے 100 مرتبہ ہی کیوں نہیں پڑھی، ایک دن کے اندر ہی آپ اس کے ثمرات
اور اس کے فائدے دیکھیں گے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بس آپ اس عمل کو مسلسل بھی پڑھ سکتے ہیں، اور مسلسل کی بنیاد پر انشاءاللہ آپ کا ہر دن آنے والا لاکھوں کروڑوں کا ہوگا۔ اس لیے ناظرین، اس عمل کو ضائع نہ کیجیے گا، بڑا قیمتی عمل آپ کو دے رہا ہوں۔ سورہ قریش یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ بس اتنی صورت ہے سورۃ قریش، جس کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے قریش کے نام پر رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 106 صورت ہے، جس میں صرف 4 آیات شامل ہیں۔ یہ سورہ ان لوگوں کی بات کرتی ہے جنہوں نے اللہ کے گھر کی حفاظت کی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں قریش کی سلامتی اور حفاظت کی یقین دہانی کرائی، اور وہ سکون سے زندگی بسر کرتے تھے اور اپنے روزمرہ کے رزق کے بارے میں بے چینی سے آزاد تھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔